اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آیت کریمہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی تو لوگوں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس آیت کریمہ پر عمل کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ رب کا فرمان تھا، اور رب کے فرمان کی تعمیل کرنا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لانا ضروری تھا۔ لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ جن لوگوں کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لوگوں ان کو ایک خدا کی جانب لے کر کے آنا تھا، اور یہ حالات ان لوگوں کے ایسے تھے کہ ان لوگوں کو ایک خدا کی جانب لے کر کے آنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، جبکہ ان لوگوں کے دل تو اتنے سخت تھے ان لوگوں کے دل کہ بھیڑیوں سے زیادہ سخت ان لوگوں کے دل ہو چکے تھے، پتھر سے کہیں زیادہ سخت ان لوگوں کے دل تھے۔ ان مکہ والوں کے حالات تو ایسے تھے کہ نہ تو انہیں اپنی ماؤں کی عزتوں کے بارے میں معلوم ہوتا، نہ یہ اپنے باپ کی قدر جانتے، نہ اپنی بیٹیوں کی عزت کرتے۔ ان کے حالات ایسے تھے کہ یہ یتیموں کے مالوں کو لوٹ لیتے، بیٹی کسی کے گھر میں ہو جاتی، بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے۔ حتیٰ کہ مکہ والوں کے حالات ایسے تھے کہ اگر کسی کا باپ بوڑھا ہو جاتا تو یہی انسان اپنے باپ کو مکہ کے بازار میں جا کر کے بیچ دیا کرتا۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو یہی مکہ کا جوان اپنی سگی ماں کو اپنے باپ کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا۔ لوگوں ایسے حالات تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دی اور سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ مائیں تڑپ رہی ہیں، باپ کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یتیموں کو ستایا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے ان کفار مکہ کو جمع کیا۔ اگر کوئی باپ کو بیچتا تو نبی فرماتے، لوگوں جن باپ کو تم بازاروں میں بیچ رہے ہو، جن اپنی ماؤں کو تم ان دہکتے ہوئے شعلوں پر جس کو زندہ جلا رہے ہو، یہ تمہاری ماں کوئی جلانے کی قابل نہیں ہے، یہ تمہارا بوڑھا باپ کوئی بازاروں میں بکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے ماں باپ تو وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے جنت بن چکے ہیں۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے انہی ماؤں کو جن کو ستایا جا رہا تھا، ان کے لیے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدامها الامہات۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نادانو، جس ماں کی تم بے عزتی کر رہے ہو، اللہ نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا تم کیا سوچتے ہو باپ کو بازار میں بیچ کر آ جاؤ گے، ماں کو یوں ہی صحراؤں میں چھوڑ کر کے آ جاؤ گے، بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دو گے، یتیموں کے مالوں کو لوٹ لو گے، تم سوچتے ہو کہ تم سے تمہارا خدا راضی ہو جائے گا؟ نہیں لوگوں، اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے تمہیں اپنے باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے تمہیں اپنی ماں کو راضی کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں آقا نے فرمایا تھا جب لوگ بیٹیوں کو نحوست سمجھتے تھے، اس وقت مصطفیٰ نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نادانوں سنو، جن بیٹیوں کو تم نحوست سمجھ رہے ہو، آؤ انہی بیٹیوں کی عزتوں کو میں کتنا بلند کر رہا ہوں دیکھ لو۔ آقا نے کہا لوگوں یہ بیٹی کوئی نحوست نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں تم بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہو، جبکہ بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب یہ مژدے اللہ کے نبی نے لوگوں کو سنائے تو کچھ لوگ تو وہ تھے جو کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو مصطفیٰ کی بغاوتوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔